جو مومن مقروض ہیں ان کی ادائیگی قرض کے لیے صلوات۔ اپنے حقیقی وارث امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سارے صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ آخر میں دعا کی قبولیت کے لیے مل کے جس بندے کو صلوات آتی ہے آل محمد کی ذات پہ بلند صلوات پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المصدق نذیر المؤید محمود احمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات بر محمد بندے صلوات میں سوچتے ہیں کہ پڑھیں گے تو شان کم ہو جائے گی۔ بابا یہ وہ عبادت ہے جس میں خالق بھی شامل ہے۔ آل محمد جس مقصد کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ آل محمد کے ساتھ مودت کا اظہار کرنے کے لیے، تو جن کے لیے آئے ہو ان پہ درود پڑھنے میں پھر شرم کیوں ہے؟ سارے کوشش کرو صلوات پڑھنے کی۔ جو مومن کی شان ہے اس شان کے مطابق سارے آخری بندے تک صلوات پڑھو۔ اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو بھی حسین کی پاک اماں کو آج کی رات کا پرسہ دینے کے لیے آئے، اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب تمہارے پاس نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، قبر کا اندھیرا ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا حسین کے غم میں رونے کا اجر کیا ہے۔ بہت عظیم عبادت ہے جس مظلوم کے تذکرے میں آئے ہو۔ وہ اتنا بڑا کائنات کا حکیم ہے، اتنا بڑا نجات دہندہ ہے کہ جس نے دنیا میں آئے تو ایک گناہگار کو نجات دی، جب 10 محرم کو گئے تو ایک گناہگار کو نجات دی۔ 3 شعبان کو آئے، ایک گناہگار کو بخشا، نام اس کا فطرس ہے، فطرس کو نجات ملی۔ 10 محرم کو دنیا سے گئے، پھر ایک گناہگار کی نجات کی، اس کا نام جناب حر ہے۔ توجہ ہے، آتے ہوئے عرش کے مریض کو نجات دی، جاتے ہوئے فرش کے رہنے والے کو میرے مولا نے نجات دی۔ عرش اور فرش والوں کو نجات دے کے آپ حلالیوں کو میرے کریم بادشاہ حسین نے بتایا ہے کہ یاد رکھو عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے۔ فضائل آپ بہت زیادہ سن چکے، سارا محرم آپ نے سنے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنے کے لیے کہ ضرور کرو۔ کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ یہ بات ضرور کرنی ہے، 1-2 دن وہ نہیں کر سکا، لیکن دل ہے، ہو سکتا ہے بات سننے سے کسی کی تقدیر بدل جائے۔ آج کی رات تقدیریں بدلنے کی رات ہے۔ آج رات کو جناب حر نے کہا تھا، آگے قدموں پہ سجدہ کیا تھا، میرے کریم نے تحریر کو پڑھ کے کہا تھا جا میں نے تجھے معاف کیا۔
बतूल का बेटा इतना करीम है, आज रात और बनने की रात है, पता नहीं किसका मुकद्दर जात है। आ गए हो तो अपनी पूरी तवज्जो मुझे देना ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। जिंदगी बाकी, फिर मुलाकात बाकी, शायद जिंदगी में दोबारा इस तरह बैठना नसीब ना हो। जिक्र शब्बीर में फिर वक्त मिले न या ना मिले। कहते हैं जी कि ये अलम क्यों बनाते हो, शबीह जुलजना क्यों बनाते हो, ये मिंबर क्यों बनाया है, ये मातम क्यों करते हो, जंजीर क्यों चलाते हो। कुछ लोगों के जहनों में सवाल हैं कि ये मातम करने का क्या फ़ायदा है, जंजीर मारने से क्या मिलता है, ये बाहर निकल के अपने आप को जो अज़ियत देते हो इसका क्या मकसद है। अल्लाह ने कुरान में मुसलमान को दिखाया है, अगर ना देखे तो कसूर उसका अपना है, उस बताने वाली ज़ात का नहीं है। एक बेटा था, सफ़र पे जाने लगा, भाई साथ हैं जाने के लिए, नाम अल्लाह ने यूसुफ बताया है। जब जाने लगे बेटों को रोक के कहा कि लेके तो जा रहे हो लेकिन वापसी पे ये ना कहना कि इसको भेड़िया खा गया है। यह अहले सुन्नत की फिक्र आपको बताने लगा। अहले सुन्नत ने लिखा ये ना कहना कि इसको भेड़िया खा गया है। वापिस आए, वो कुर्ता खून का भरा हुआ बाप के सामने रखा, बाबा तेरे यूसुफ को भेड़िया खा गया है, तेरे यूसुफ को भेड़िया खा गया है। बाप ने बेटे के चेहरों को देखा, फिर कमीज को देखा। यह अहले सुन्नत की फिक्र है। कमीज को देख के कहते हैं अजीब बात है, भेड़िया तो खा गया है लेकिन कुर्ता फटा तक नहीं है। कुछ और है या नहीं? अगर भेड़िया खाता कुर्ते पे दांतों के निशान होते, कुर्ता फटा तक नहीं है। भेड़ियों को बुलाया कि तूने मेरे यूसुफ को खाया है। वो देख के कहता है मैं हैवान हूं, मैं भेड़िया हूं, लेकिन नबी की औलाद को नुकसान नहीं दे सकता। तो फिर सलाम करो ना उस भेड़िए को कि जिसने हैवान हो के कहा कि मैं हैवान हूं लेकिन नबी की ज़ुर्रियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो कैसे मुसलमान हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा के बेटे को कत्ल कर दिया है। मलकल मौत को बुलाया कि तूने मेरे बेटे का रूह कब्ज किया है। मलकल मौत ने कहा मैंने तेरे बेटे का रूह कब्ज नहीं किया। नबी करते क्या थे, वो कुर्ता पकड़ के जो उन्होंने कहा था कि ये यूसुफ का कुर्ता है, इसको भेड़िया खा गया है, नबी आने वाले वक्त की खबर पहले दे रहा है। बाद में ये ना कहना कि इसको भेड़िया खा गया है, अभी हुआ कुछ नहीं। नबी पहले बता रहा है बेटों को। अब भेड़िए ने कहा कि मैंने नहीं खाया, मलकल मौत ने कहा कि मैंने रूह कब्ज नहीं की। अब वो नबी कुर्ता लेके, नबी के इल्म में था, नबी कुर्ता लेके बैठ के रो रहे हैं। कभी कुर्ता आंखों से लगाते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी मुंह चूमते हैं। अब चूम के लोग आते हैं, बेटे कहते थे बाबा ना रो, बाबा ना रो। नबी रोता है। नबी को पता था कि बेटा जिंदा है, जिंदा यूसुफ को रो रहे हैं, बेटे मना करते हैं, नबी रोता है। अब वो कुर्ता था जिसने जालिमों को बेनिकाब कर दिया था। एक कुर्ता था जिसने सारे जालिमों को बेनिकाब कर दिया। लोग आते थे, पूछते थे क्या हुआ, नबी सारी तफसील बताते थे कि इस तरह यूसुफ को ले गए। मैंने कहा कि बाद में ये ना कहना कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। वो वापस आए, उन्होंने मुझे ये कुर्ता दिया, ये कुर्ता सामने है, भेड़िए के निशान नहीं। मलकल मौत को बुलाया, उसने कहा कि मैंने रूह कब्ज नहीं की। लोगों को सारी तफसील बताते थे कि कैसे लेके गए, क्या बाद में इन्होंने बताया है, सारी नबी तफसील बताते थे। फिर लोगों को पता चलता था कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है,
جو بندے سننے کے لیے کچھ آئے ہو، لوگوں کو پتہ چلتا تھا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ میں کہتا ہوں ایک کردے نے تو ایک کرتے نے ظالموں کے چہرے پہ نقاب کر دیے تھے۔ ہم اسی طرح بعینہ ہی اسی طرح جب علم کو اٹھاتے ہیں، بازار میں لے کے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں روکو اس جلوس کو، پھر تمہیں پتہ نہیں چلا کہ روکنے والے کون ہیں۔ ہم علم لے کے جاتے ہیں، شبیہ ذوالجناح باہر لے کے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کون ہے، حسین کا نانا کون ہے، حسین کا بابا کون ہے، حسین کو قتل کرنے والا کون تھا، اس کو تخت دینے والا کون تھا، اس کو تقویت دینے والا کون تھا۔ پھر ان نوجوانوں کو ساری اصلیت کا پتہ چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ ہم یہ ساری تصویر بتاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہر جگہ پہ جب میلاد ہوتا ہے تو ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ مدینہ پاک کی، مکہ کی، کعبہ کی تصویر بناتے ہیں، شبیہ بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو 2-3 سال سے لوگ ڈاچیاں لے کے آ رہے ہیں، وہ نبی کی سواری کی شبیہ بنا رہے ہیں، پھر ان کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ میں اپنے ایک دوست سے پوچھا بھائی یہ دعا مانگ رہے ہو، کیا اس تصویر میں نبی رہتے ہیں؟ یہ جو تم نے کعبہ بنایا ہے کیا اس کعبے کے اندر خدا ہے؟ یہ اصل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اصل نہیں، لیکن اصل کی نقل کر رہے ہیں۔ اور ہے اصل کی بولو نقل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمایا جب اصل تک نہ پہنچا جائے تو اصل کی نقل کرنا بھی ثواب ہے، اصل کی نقل کرنا بھی ثواب ہے۔ تو چلو یہ تو بات ہوئی تمہارے اندر کی، جو روزمرہ کی باتیں آپ دیکھتے ہو کہ اصل کی نقل بنانا۔ نبی مکہ سے نکلے، اب ایک دن پریشان ہوئے، خالق نے پوچھا میرا حبیب اداس ہے، پریشان ہے؟ فرمایا میرا اللہ کیا کروں، تیرے گھر میں ہوتا تھا، عبادت کرتا تھا، اب تیرے گھر سے دور ہوں، دل اداس ہے، دل کرتا ہے تیرے گھر کی زیارت کروں۔ خالق نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو، اگر تو گھر سے دور ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں آپ کو آپ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ جو میرے اہل سنت دوست بیٹھے ہوئے، یہ میں نے تمہارے لیے بات شروع کی ہے کہ مجلس میں کیوں آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں، جو کہ ہم سب ہیں امتی مصطفیٰ کے، کسی مولوی کی بات میں نہ آنا، چونکہ کل جا کے مصطفیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی مولوی نے جواب نہیں دینا۔ مصطفیٰ کے سامنے اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ جب میرا بیٹا صحرا میں قتل ہوتا رہا تو گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہا، جب تو کہے گا میں امتی ہوں مجھے کوثر دو، اگر نبی نے جھڑک دیا تیرے پیاس کیا رہے گا؟ پھر کس منہ سے تو نبی کے پاس جائے گا نجات کے لیے؟ کہ نبی میرے گھر نہ پہنچ سکو تو یہاں پہ ایک گھر تعمیر کر، مسجد نبوی جس کو کہتے ہو، جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھ لینا، یہ مسجد نبوی جو ہے یہ بیت اللہ کی نقل ہے، یہ بیت اللہ کی نقل ہے۔ جتنا ثواب بیت اللہ کا ہے اتنا ہی ثواب مسجد نبوی کا ہے۔ جو حکم شریعت میں حرمت جو بیت اللہ کی ہے وہی حرمت مسجد نبوی کی ہے۔ فرمایا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو بیت اللہ میں آ۔ میں نے نعروں کے لیے گفتگو نہیں شروع کی، آپ نے مجھے سنا 10 دن، نعرے بہت آپ لگا چکے ہیں، ابھی بات شروع کروں، سارے دل کھول کے نعرے لگائیں گے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو سمجھا جائے، بات آپ کے ذہن میں ہو، تاکہ 10 دن جو دوست نہیں آ سکے مجلس میں انہیں مجلس میں آنے کا پتہ چلے، اہمیت کا پتہ چلے کہ ہم کیوں آتے ہیں یہاں پہ۔ آج کی رات چونکہ مخصوص رات ہے، میں نے پہلے بتایا ہے کہ مقدر بدلنے والی رات ہے۔ حسین بادشاہ کی بارگاہ میں سارے تشریف فرما ہے کہ جب اصل تک نہ پہنچ سکو تو یہاں پہ نقل بناؤ،
نقل بنا کے